سر سب سے پہلے تو جو پاکستان کی عالمی سطح کے اوپر تنہائی کی بات ہوتی تھی، اب یہ جو ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو سمٹ ہے یہ ایک طرح سے سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، اور دوسرا ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں بلاک کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کیا کوئی رسک ہے کہ اس سمٹ کی وجہ سے ہم کسی اور اپنے ایلائی کو اوفینڈ نہ کر دیں؟ جی، پہلے تو جو پہلا سوال آپ کا ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا، ویسے تو سمٹ ایک روٹین کا معاملہ ہر سال یہ ہوتی ہے۔ پچھلے سال بشکک میں تھی، اکتوبر کے مہینے میں کرگز ریپبلک میں، اس سال پاکستان میں ہو رہی ہے، تو ہر ممبر روٹیشن میں ہوتی ہے یہ سمٹ۔ لیکن پاکستان کی کامیابی آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے وزراء اعظم یہاں موجود ہیں، اور ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں۔ تو اس زاویے سے اگر دیکھیں تو یقیناً پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی تو ہے کہ تمام وزراء اعظم کو اس نے یہاں پہ ہیڈز آف گورنمنٹ کو جمع کیا، اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی خلجان کسی صورتحال تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب لوگ آئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اوبویسلی ایک کامیابی ضرور ہے۔ اچھا، اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اور کیمپ ناراض ہو جائے اگر اس میں ہم کسی مثال کے طور پہ روس یا چین کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، کوئی اس طرح کا تاثر مل رہا ہے تو امریکہ کو ہم اوفینڈ کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا خدشہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تو علاقائی تنظیم ہے اور سارے جتنے بھی علاقے کے ممالک ہیں، یہ کوئی نظریاتی تنظیم نہیں ہے، تو اس میں میرا نہیں خیال، اور پھر بھارت بھی اس سے موجود ہے جو کہ آلریڈی اسٹریٹجک ایلائی ہے، جو کوارڈ کا ممبر بھی ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی بھی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کسی بلاک میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ سار کی طرح ہی ایک اور ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ یورو ایشین ریجن کی ایک تنظیم ہے جس میں بہت سے ممالک ہیں، اور میرا تو خیال یہی ہے کہ ایس سی او جو ہے ابھی اس نے بہت سے امتحانوں سے گزرنا ہے، ابھی اس طرح وہ ایوالو نہیں ہو پائی جس طرح 20-21 سال پہلے ہم اس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابھی ورلڈ آرڈر اٹ سیلف از ایوالونگ، ابھی اس میں بہت سے حالات بدلیں گے، ہمیں نظر آئیں گے، اور پھر چونکہ اس میں بھارت بھی شامل ہے جس کے تعلقات چین کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں، کشیدگی ہے، بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے، تو اس وجہ سے ایس سی او کا معاملہ ذرا قدر مختلف ہے، اس میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے جو کہ کسی علاقائی تنظیم کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر، بھارت کا آپ نے ذکر کیا کہ اوبیسلی پاکستان کے ساتھ ان کے اختلافات تو ہیں، کشمیر کا معاملہ بھی ہے، دیگر ڈسپیوٹ بھی ہیں، واٹر کی بھی یہاں پہ بات ہوتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے اور بھارت کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن ہے اور ایک پیج ہے کہ چیزوں کو اب بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانی ہے؟ دیکھیے، ریئلائزیشن تو ہونی چاہیے کہ اس جنوبی ایشیا کے ہم دو بڑے ممالک ہیں، دونوں ایٹمی قوتیں بھی ہیں، تو اگر یہ ریئلائزیشن ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے اثر کہ ہم کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلیں گے؟ آیا جو ہمارے تنازعات ہیں ان کو بھول بھلا کے پس سے پش ڈال کر آگے بڑھیں؟ ہم پہلے بھی یہ اپروچز جو ہیں ہم پہلے بھی ان پہ عمل درآمد کر چکے ہیں، ہم نے 1997 میں کمپوزٹ ڈائیلاگ کا فریم ورک بنایا اور اس میں ہر قسم کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہم نے لیے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ہم جب بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں، اور وی ہیو بین موونگ فرام اسٹیل میٹ ٹو اسٹیل میٹ، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو ڈیڈ لاگ ہے۔ تو جو اصل بنیادی تنازع ہے وہ تو جموں اور کشمیری کا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھئے، کیونکہ 1947 سے دیکھیے تو یہی ایک تنازع تھا جس کی وجہ سے اور بہت سے تنازعات نے جنم لیا۔ اگر یہ اس وقت حل ہو جاتا تو شاید آج جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں ایسے نہ ہوتے، لیکن اس کے لیے بھارت تیار نہیں ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جو کچھ بھارت نے کیا اس نے کشمیر ایکویشن کو اور کمپلیکس کر دیا، کمپلیکیٹڈ ہو گیا سارا معاملہ۔ تو اب اونرس بھی بھارت پہ ہے کہ وہ کس طرح اس سچویشن سے باہر نکالے، یہ سارے حالات۔